You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. قرآن حکیم نے اس دھرتی پر ایک ایسے مکان کی صراحت اور وضاحت کی ہے جسے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اللہ نے یہ صراحت کی کہ وہ گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ المکرمہ میں ہے۔ وہ گھر کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ مبارک وہدی للعالمین، تمام عالم والوں کے لیے برکتوں کا مقام اللہ کا گھر ہے، اور تمام عالم والوں کے لیے ہدایت کا مرکز اللہ کا گھر ہے۔ برکت میں اور ہدایت میں ایک معمولی سا فرق ہے، جسے برکت مل گئی اس کی دنیا بن گئی، اور جسے ہدایت مل گئی اس کی آخرت کامیاب ہو گئی۔ گویا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مقام اور منبع وہ اللہ کا گھر ہے جو مکہ المکرمہ میں واقع ہے۔ اب سے تقریباً 4000 سال پہلے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ مکرم سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے اس گھر کو انہی بنیادوں پر قائم کیا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال قبل فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق تو جو گھر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے بنایا ہو، اس کی انہی بنیادوں پر اب سے 4000 سال قبل اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں پر اس گھر کی دیواروں کو اٹھایا تھا۔ قرآن نے اس کا پورا منظرنامہ بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی کا طوفان آیا تھا، اسی طوفان نوح میں بیت اللہ کی دیواریں بھی بہہ گئی تھیں، لیکن وہ بنیاد علی حال ہی قائم تھی۔ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیت اللہ شریف پر جو غلاف ڈالا جاتا ہے، غلاف کعبہ، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ بیت اللہ پر معلوم تاریخ میں سب سے پہلے اللہ کے ذبیح سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے غلاف چڑھایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے غلاف کعبہ کے بعد تاریخ خاموش نظر آتی ہے، اور ایک طویل زمانہ گزر جاتا ہے۔ معلوم تاریخ میں اس کے اوراق پر کوئی ثبوت دستیاب نہیں ہو سکا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 700 سال پہلے تک، دور اسماعیلی سے لے کر نبی علیہ السلام کی پیدائش سے 700 سال پہلے تک کا جو زمانہ ہے، اس سلسلے میں تاریخ خاموش ہے۔ وہ کچھ نہیں بتاتی کہ اسماعیل علیہ السلام کے غلاف کعبہ کے بعد کسی اور نے بھی اس پہ غلاف چڑھایا یا نہیں چڑھایا۔ شدہ وہ وقت آیا کہ سیدہ آمنہ کی گود کے آباد ہونے میں ابھی 700 سال باقی ہیں کہ یمن کا تبا الحمیری مکہ المکرمہ آتا ہے۔ اس نے یہودی علماء سے مشورہ کیا کہ تم فیصلہ دو۔ یہودی علماء نے اس کو بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا۔ زمانہ گزرتا گیا، بتوں کی پوجا شروع ہو گئی،
اگرچہ اس کے اندر بت موجود ہیں لیکن بہرحال یہ اللہ کا گھر ہے، طبا تمہارے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ اس کا پورا احترام کرو۔ یہ بات اس کے ذہن میں منطبق ہوئی اور اس نے ارادہ کیا اب میں غسل کر کے اچھے سے کپڑے پہن کر اس کا طواف کروں گا۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، بیت اللہ کا طواف کیا، اپنے سر کے بالوں کو منڈوایا، جانور بھی ذبح کیا اور ایک پہاڑ کے اوپر اس نے 6 روز تک قیام کیا۔ مکہ المکرمہ کے باشندوں کی خوب پرتکلف دعوتیں کی اور ابھی تک بیت اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس پر پلے نہیں لگے ہوئے تھے۔ یہ پہلا بادشاہ ہے طبا یمن کا جس نے اس چوکھٹ کے اوپر پلے لگوائے اور اس نے اسی کے ساتھ ساتھ پہلی بار بڑے اہتمام سے بیت اللہ کے اوپر غلاف چڑھایا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 700 سال پہلے تک تاریخ خاموش ہے غلاف کعبہ کے سلسلے میں۔ یہ طبا بادشاہ معلوم تاریخ کا وہ پہلا بادشاہ ہے کہ جس نے بیت اللہ کے اوپر پورے احترام کے ساتھ غلاف کعبہ چڑھوایا۔ اور اس کے بعد کی جو تاریخ ہے طبا کے بعد کی وہ میں بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ طبا کے بعد یہ غلاف کعبہ کس کس دور میں کیسے کیسے چڑھایا گیا۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ موجودہ حالت میں جو غلاف کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں اس انداز کے پردے نہیں ہوتے تھے۔ کپڑا لیا جتنا ان کو میسر ہوا، ازار نما کوئی شکل نہیں تھی، قمیص کی کوئی شکل نہیں تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں غلاف کعبہ کے تعلق سے یہ 2 وضاحتیں ملتی ہیں، کپڑوں کے نام ملتے ہیں۔ غلاف کعبہ میں کپڑے کا ایک نام قمیص درج ہے، غلاف کعبہ کی تاریخ میں کپڑے غلاف کا ایک نام ازار درج ہے۔ اس کی وضاحت یوں سمجھیے کہ اوپر کے حصے میں جو کپڑا چڑھایا جاتا تھا اس کو قمیص کے عنوان سے متعارف کرایا گیا اور نیچے کے حصے میں جو کپڑا چڑھایا جاتا تھا اس کو ازار کے نام سے تاریخ کی کتابوں میں متعارف کرایا گیا۔ ایک دور ایسا بھی آیا کہ نیچے والی ازار کو سال میں 3 مرتبہ بدلنا پڑتا تھا کیونکہ لوگ جاتے تھے، ان کا شوق انہیں مجبور کرتا تھا، وہ کپڑے سے چمٹتے تھے، اس کو کھینچتے تھے، اس کو چومتے تھے، وہ ازار نیچے کا کپڑا خراب ہو جاتا تھا۔ اوپر والا کپڑا صحیح ہے تو نیچے والے حصے کو بدل دیا جاتا تھا۔ شروع میں یوں ہی کپڑے ٹانگے جاتے تھے، قمیص اور ازار کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا۔ تو یہ ایک زمانہ ہے جس میں تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ طبا بادشاہ کے زمانے سے غلاف کا دور شروع ہوا اور اس سلسلے میں طبا کے جو خلفاء رہے ہیں، یعنی طبا بادشاہ کے بعد جو یمن کے بادشاہ ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے طبا بادشاہ کی اس روایت کو باقی رکھا کہ ہمارے شہنشاہ طبا بیت اللہ پر غلاف کعبہ چڑھا کر گئے ہیں تو ہم بھی اس روایت کو باقی رکھیں گے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں قصی بن کلاب کے نام سے کون ناواقف ہوگا؟ یہ نبی علیہ السلام کے اجداد میں چوتھے دادا ہیں قصی بن کلاب۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہ وہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے مکے والوں کے لیے دار الندوہ قائم کیا تھا۔ یہ وہی قصی بن کلاب ہیں کہ جنہوں نے مکہ المکرمہ میں تمام قریش کو ایک جھنڈے کے تلے جمع کیا تھا۔ یہ وہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے یوم الجمعہ کا تخصص کیا تھا۔ یہ وہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے باضابطہ بیت اللہ پر، خانہ کعبہ پر غلاف کو چڑھانے کے لیے اپنے قریش کے ذمہ داروں کو کام دیا تھا۔ الرفادہ جس کا تعلق قومی خدمت سے تھا، الرفادہ جس کا تعلق حاجیوں کی فلاح و بہبود سے تھا، اس سوسائٹی کو، السقایا کو نہیں بلکہ الرفادہ کو قصی بن کلاب نے یہ ذمہ داری دی کہ اب تم پورے اہتمام کے ساتھ بیت اللہ کے اوپر غلاف کعبہ چڑھایا کرو گے۔ یہاں تک کہ قریش میں پورے اہتمام کے ساتھ بیت اللہ پر غلاف کعبہ چڑھانے کا رواج شروع ہوا اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ ابو ربیعہ عبداللہ بن عمرو المخزومی یہ اسی دور کے آدمی ہیں، بڑے مالدار تھے۔
اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، بہت بڑے تاجر تھے۔ انہوں نے قریش سے گفتگو کی اور اپنی ایک منشا ان کے سامنے رکھی کہ قریش کے سرداروں، تمہیں اللہ نے اس توفیق سے نوازا ہے کہ تم ہر سال اللہ کے گھر پر غلاف چڑھاتے ہو، غلاف کعبہ چڑھانے کی سعادت تمہیں ملی ہے۔ تمہارا بڑا احسان ہوگا کہ ایک سال مجھے، ایک سال تم اس ترتیب کے ساتھ غلاف کعبہ کا عمل تقسیم کر لو، ایک سال مجھے خدمت کا موقع مل جایا کرے، اگلے سال تم غلاف کعبہ چڑھا دیا کرو۔ قریش نے المخزومی کی اس رائے کو نہ صرف یہ کہ قبول کیا، بلکہ المخزومی کو انہوں نے العدل کا لقب دے دیا۔ انصاف پرور نہیں، سراپا انصاف ہے یہ المخزومی۔ ایک سال کے لیے خود قبول کیا اور ایک سال کے لیے ہم کو کام کرنے کا موقع دیا۔ تاریخ کے دامن میں ایک ایسی خاتون کا بھی تذکرہ ملتا ہے جس نے بیت اللہ پر اکیلے غلاف چڑھایا ہے۔ ابھی تک تو بادشاہ استعمال ہوتے تھے، خاندان استعمال ہوتے تھے، قومیں استعمال ہوتی تھیں، مالدار لوگ استعمال ہوتے تھے۔ سیدنا عباس بن عبد المطلب سے کون ناواقف ہوگا؟ حضرت عباس جو عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے نطیلہ۔ نطیلہ یہ حضرت عباس کی والدہ ہیں، عبد المطلب کی اہلیہ ہیں۔ تو حضرت عباس چھوٹے سے تھے، کہیں کھو گئے، غائب ہو گئے۔ نطیلہ جو حضرت عباس جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، جناب عبد المطلب کے صاحبزادے ہیں، عباس کی والدہ نطیلہ نے منت مانی کہ یا اللہ میرا غائب بیٹا اگر واپس آ جائے، میں منت مانگتی ہوں کہ آپ کے گھر پر غلاف چڑھا دوں گی، اکیلے میں غلاف چڑھاؤں گی آپ کے گھر کے اوپر۔ اللہ نے وہ وقت دکھایا، حضرت عباس واپس آ گئے۔ نطیلہ نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے، یہ تاریخ کی واحد خاتون ہیں، پوری غلاف کعبہ کی تاریخ میں یہ اکیلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے وہ غلاف تیار کیا اور بیت اللہ کے اوپر چڑھایا۔ پھر شدہ وہ وقت آیا کہ مکہ المکرمہ سن 8 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو فتح ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو بیت اللہ پایا ہے فتح مکہ کے موقع پر، وہ ننگا نہیں پایا۔ بیت اللہ کی ننگی دیواریں آپ کو نہیں ملی تھی فتح مکہ کے موقع پر، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کو جو بیت اللہ ملا تھا وہ پردہ چڑھا ہوا ملا تھا۔ وہ روایات آپ کے علم میں ہوں گی کہ 4 مجرم ایسے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوں، جب بھی انہیں قتل کر دینا، ان کا جرم ہی اتنا بڑا تھا۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ اس وقت غلاف کعبہ بیت اللہ کے اوپر موجود تھا، اگر موجود نہ ہوتا تو نبی علیہ السلام ایسا کیوں فرماتے کہ اگر یہ غلاف کعبہ کے اندر بھی چھپے ہوئے ہیں تب بھی ان کو قتل کر دینا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ آج بیت اللہ کو کپڑا پہنانے کا دن ہے، آج بیت اللہ کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کا نظام، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ نبی کو جو بیت اللہ دیا جائے اس پر کفر اور شرک کے دور کا غلاف باقی رہے۔ نبی علیہ السلام نے جس حال میں بیت اللہ کو پایا اس پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ مشرکین کے دور کا یہ غلاف میرے نبی کے دور میں باقی رہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب نبی علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں نے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا ہے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بیت اللہ پر غلاف چڑھایا۔ آپ علیہ السلام نے اس عمل کو باقی رکھا، اس طریقے کو باقی رکھا جو حضرت اسماعیل کے زمانے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں غلاف کعبہ کا پورا اہتمام رکھا۔ یہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ اول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس غلاف کو چڑھانے اور کعبۃ اللہ پہ غلاف کو پہنانے کا پورا اہتمام رکھا اپنے دور خلافت میں۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہر سال بیت اللہ پہ غلاف چڑھانے کا اہتمام رکھا ہے، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سال میں ایک نہیں بلکہ 2 مرتبہ غلاف کا اہتمام کیا۔ اب کسوت الکعبہ، غلاف کعبہ سال میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ سال میں 2 مرتبہ چڑھایا جائے گا، پہنایا جائے گا۔ یہ 2 مرتبہ ایک سال میں غلاف کعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں تیسرے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا نظام کہ آپ نے سال میں 2 مرتبہ غلاف چڑھوایا ہے بیت اللہ کے اوپر۔ اور ہاں یہاں یہ واضح کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غلاف کعبہ چڑھایا تھا، غلاف کعبہ اس کو پہنایا تھا، تو وہ تھا یمن کا دھاری دار نہایت قیمتی کپڑا۔ یمنی چادر رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند تھی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو جو غلاف چڑھایا ہے وہ یمنی چادر تھی، اس پر دھاریاں پڑی ہوئی تھی، اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت اللہ پر جو غلاف چڑھایا ہے وہ ایک قبطی کپڑا تھا جو مصر سے برآمد ہوتا تھا۔ وہاں جو قبطی لوگ ہیں ان کی وہ خاص ایجاد تھی، وہ کپڑا جو مصر سے منگواتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قبطی کپڑا آپ نے اس کے اوپر چڑھایا غلاف کی شکل میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہی مصر کا قبطی کپڑا آپ نے اس کے اوپر چڑھایا۔ لیکن جب دور عثمان آتا ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 غلافوں کا انتظام کیا۔ آپ 8 ذی الحج کو، جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، یوم الترویہ 8 ذی الحج کو آپ ایک غلاف چڑھاتے، اور دوسرا غلاف آپ 27 رمضان کو چڑھاتے۔ یہ سال میں 2 مرتبہ بیت اللہ کو غلاف پہنانے کا جو نظام اور سلسلہ رائج ہوا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو جاری کیا، 8 ذی الحج کو اور 27 رمضان کو۔ پھر دور آ جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اللہ ان پر سلام بھیجے، تمام صحابہ کے اوپر سلام بھیجے، صلوات ان کے اوپر نازل ہوں، اللہ کی رحمتیں ان کی برکتیں ان پر نازل ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا کی تھی، آپ کے علم میں ہوگا کہ 65 لاکھ مربع میل پر اکیلے امیر معاویہ کی حکومت قائم تھی۔ اللہ نے اتنا بڑا علاقہ آپ کو دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 2 غلافوں کا اہتمام کیا، جیسا کہ آپ سے پیش رو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سال میں 2 غلافوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی سال میں 2 غلافوں کا اہتمام کیا۔ البتہ تاریخ بدل جاتی ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں پہلا غلاف یوم الترویہ 8 ذی الحج کو چڑھایا جاتا تھا، دوسرا غلاف ماہ رمضان میں 27 رمضان کو چڑھایا جاتا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پہلا غلاف یوم عاشورہ کو کر دیا، یعنی 10 محرم کو، اور دوسرا غلاف رمضان کے بالکل آخری حصے میں۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ 2 نظام چلے۔ جب آپ حالت احرام میں ہوں، بے شک حجر اسود کا مقام بالکل خالی ہے، آپ اسے بوسہ مت لینا۔ کیوں؟ حالت احرام میں بوسہ ممنوع ہے کیا؟ حالت احرام میں تقبیل حجر ممنوع نہیں ہے، لیکن اس میں خوشبو اتنی زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ بوسہ دینے گئے تو یہ آپ کے ہونٹ خوشبو میں تربتر ہو جائیں گے، آپ کی ناک خوشبو میں تربتر ہو جائے گی، آپ کے ہاتھ خوشبو میں معطر ہو جائیں گے، اور حالت احرام میں خوشبو ممنوع ہے۔ یہ کون سا دور ہے جب سے بیت اللہ کے در و دیوار کو اور حجر اسود کو خوشبو لگانے کا سلسلہ شروع ہوا؟ یہ کون سا دور ہے؟ کوئی نہ کوئی تو دور ہوگا جہاں سے بیت اللہ میں خوشبو لگانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ جی ہاں، یہ دور ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ نے سال میں 2 غلافوں کا اہتمام تو کیا ہی کیا۔ امیر معاویہ وہ پہلے منتظم ہیں جنہوں نے بیت اللہ کے لیے خوشبو کا بڑا اہتمام کیا،
بہت ساری خوشبوئیں بھیجی اور یہ کہا کہ بیت اللہ کے در و دیوار پر اور خاص طور پہ حجر اسود پر یہ خوشبو بکھیرو جا کر کے، وہاں اللہ کے مہمان آتے ہیں اور وہ اللہ کا گھر ہے، اگر اسے کپڑے پہناتے ہو تو ساتھ میں خوشبو کا بھی اہتمام کرو۔ یہ ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنے دور خلافت سے بیت اللہ پر خوشبو لگانے کا سلسلہ جاری کیا اور الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی تک جاری اور ساری ہے۔ اموی بادشاہوں کے بعد جو عباسی عہد شروع ہوتا ہے تو عباسی عہد بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ عباسی دور میں جن بادشاہوں کا بڑا کارنامہ ہے غلاف کعبہ کے عنوان سے، اس میں یاد رکھیے کہ 160 ہجری میں خلیفہ المہدی العباسی نے غلاف کعبہ کا بہت عمدہ انتظام کیا اور اعلیٰ درجے پر اس دور کے لحاظ سے المہدی العباسی نے 160 ہجری میں غلاف کعبہ بھجوایا اور اس کو پورے اہتمام کے ساتھ میں اس کے اوپر چڑھایا گیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے 190 ہجری میں غلاف کعبہ کا بھرپور اہتمام کیا، یہ عباسی دور کے بادشاہ ہیں۔ پھر سن 206 ہجری میں مامون رشید نے ایک نیا اضافہ کیا، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ مامون رشید کے حوالے سے ابھی تک تو حضرت عثمان غنی کے دور سے بیت اللہ پر سال میں 2 مرتبہ غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا، یہ روایت قائم تھی۔ مامون رشید نے کہا کہ ہم اس کو 3 مرتبہ کریں گے، پورے سال میں 3 مرتبہ غلاف کعبہ چڑھانے کا ہم اہتمام کریں گے۔ 3 کلر کا اہتمام کیا۔ پہلے لال ریشم، لال کلر کا جو ریشم استعمال کر کے غلاف تیار کیا گیا، اس کو یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو بیت اللہ پر جو غلاف ڈالا گیا مامون رشید کی طرف سے، اس کا رنگ لال تھا۔ اس کے بعد رجب کے شروع میں وہ مصر کا جو قباطی کپڑا جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ رجب کے شروع میں چڑھایا گیا اور 27 رمضان کو سفید ریشم کا بنا ہوا غلاف ڈالا گیا۔ یہ غلاف کالا شروع سے نہیں آ رہا ہے، درمیان میں لال بھی ہوا، سفید بھی ہوا، اور ابھی وہ تاریخ آپ کے سامنے آئے گی جس سن سے کالا غلاف استعمال ہوا، اور وہ روایت آج تک باقی ہے۔ آپ نے ہمیشہ غلاف کعبہ بلیک ہی دیکھا ہوگا، لیکن مامون رشید کے دور میں لال بھی استعمال ہوا۔ سن 206 ہجری میں لال غلاف کعبہ استعمال ہوا اور سفید غلاف کعبہ بھی استعمال ہوا۔ عباسی خلیفہ ایک گزرے ہیں، ان کا نام ہے جعفر المتوکل۔ ان کا آپ اہتمام دیکھیں، کتنے عنوانوں سے تشریح محبت کی گئی۔ جو آپ غلاف کعبہ کا موضوع سن رہے ہیں بڑے اختصار کے ساتھ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے گھر سے اپنی محبت کے اظہار کے کچھ نقشے ہیں، جس کو ایک شاعر نے بہت اچھی طرح کہا ہے کہ کتنے عنوانوں سے تشریح محبت کی گئی، پھر بھی اس مفہوم کا ابہام باقی رہ گیا۔ تو الگ الگ محبتوں کے اظہار ہیں۔ عباسی خلیفہ جعفر المتوکل، انہوں نے کہا کہ ہم سال کا انتظار نہیں کریں گے، ہر 2 مہینے میں نیچے کا کپڑا تبدیل کر دیا کریں گے۔ یہ نیچے کا کپڑا ہر 2 مہینے میں تبدیل ہوگا، یعنی پورے سال میں 6 مرتبہ۔ نیچے کا کپڑا ہماری شروع کی گفتگو سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اوپر والے حصے کو قمیص کے عنوان سے متعارف کرایا گیا اور نیچے والے حصے کو ازار کے عنوان سے متعارف کرایا گیا۔ تو جعفر المتوکل نے، جو عباسی خلیفہ تھا، اس نے ہر 2 مہینے میں نیچے والے کپڑے کو تبدیل کرانے کا حکم جاری کیا۔ اور اس کے بعد خلیفہ ہیں ناصر عباسی، انہوں نے کہا کہ ابھی تک لال بھی آ چکا ہے غلاف اور سفید بھی آ چکا ہے، گرین نہیں آیا۔ تو خلیفہ ناصر عباسی نے اپنے دور میں گرین کلر کا غلاف اس کے اوپر چڑھوایا، گرین کلر اس کے اوپر غلاف میں استعمال ہوا۔ اور اس کے بعد اسی خلیفہ ناصر عباسی نے گرین استعمال کرنے کے بعد بلیک کلر اپنے دور میں استعمال کرایا۔ تاریخ کے حوالوں سے علماء نے لکھا ہے کہ اس ناصر عباسی کے دور خلافت سے گرین کلر کے بعد جو بلیک کلر استعمال ہوا، اسی دور سے آج تک یہ بلیک کلر باقی ہے، کالا کلر باقی ہے، اسود کلر باقی ہے، پھر درمیان میں کوئی اور کلر استعمال نہیں ہوا ہے۔ اور عباسیوں کے دور سے پہلے بیت اللہ پر چڑھائے جانے والے غلاف کعبہ پر کچھ لکھا نہیں جاتا تھا، لیکن عباسی دور سے
بیتullah پر چڑھائے جانے والے غلافوں پر عباسی بادشاہوں کے نام لکھے جانے لگے۔ بس دو چیزیں لکھی جاتی تھی کہ یہ غلاف کعبہ کس کی طرف سے ہے، اس بادشاہ کی طرف سے ہے، اور کس تاریخ کو تیار ہوا وہ تاریخ اس کے اوپر لکھ دی جاتی تھی۔ بس یہ دو باتیں، نام اور تاریخ، یہ عباسی دور سے غلاف کعبہ پر لکھنے کا رواج ہوا۔ اس سے پہلے اموی دور ہے، اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء کا دور ہے، ان سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اس سے پہلے قریش کا دور ہے، المخزومی کا دور ہے، اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے کہ تبا بادشاہ کا تذکرہ ملتا ہے جو اس نے کام کیا۔ اس پورے دور میں اب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک غلاف کعبہ پر کچھ بھی لکھنے کا ثبوت تاریخی حوالوں سے نہیں ملتا ہے۔ پہلی بار عباسی بادشاہوں نے خلافت عباسیہ کے دوران اپنے نام اور تاریخ لکھنا شروع کیا، جس کی ارتقائی شکل آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے اوپر کیا کچھ لکھا ہوتا ہے وہ سب کچھ کتابوں میں بھی درج ہے، اور آپ بھی جب وہاں جاتے ہیں تو وہ آیتیں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، وہ مضامین آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں۔ ایک فاطمی دور آتا ہے، آپ واقف ہیں فاطمی دور سے؟ جب میں مصر گیا اور جامع ازہر جا کے دیکھا، وہاں کی ہسٹری میں نے پڑھی، وہ مسجد جامع ازہر یہ فاطمیوں کی بنوائی ہوئی ہے، یہ اہل تشیع تھے، لیکن بہرحال ان کے کچھ کارنامے ہیں۔ جامع ازہر اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، دیکھ کے آپ دنگ رہ جائیں گے۔ فاطمیوں نے جب مصر کے اوپر حکومت قائم کی تو وہاں انہوں نے بڑے بڑے کام کیے، اور ان کی یاد آج بھی جامع ازہر کی شکل میں موجود ہے۔ وہ عمارت علی حالہ ہی اپنے ستونوں پر اور اپنے پتھروں پر قائم ہے۔ یہ فاطمیوں کا دور ہے، اس میں بھی غلاف کا پورا اہتمام کیا گیا، لیکن فاطمی اپنے دور حکومت میں ہمیشہ مصر سے غلاف تیار کرا کے اور بیت اللہ کے اوپر اس کو چڑھاتے تھے۔ پھر غلاموں کا دور آتا ہے جو مملوکین کا دور کہلاتا ہے، انہوں نے بھی غلاف کعبہ مصر سے منگوایا۔ خوشخبری سماعت کیجئے، سن 466 ہجری میں، سن 466 ہجری میں، یاد رکھنا یہ آپ کے لیے بڑی قابل فخر بات ہے، سن 466 ہجری میں آپ کے متحدہ ہندوستان کو پہلی بار یہ سعادت حاصل ہوئی، سن 466 ہجری میں آپ کے ملک ہندوستان سے غلاف کعبہ بن کر گیا اور بیت اللہ کے اوپر چڑھایا گیا۔ سن 750 میں مصر کے بادشاہ ملک صالح اسماعیل بن ناصر نے غلاف کعبہ کی تیاری کی ذمہ داری لی، اور اس نے کہا کہ 7 گاؤں میں نے اس کے لیے وقف کر دیے ہیں، ان 7 گاؤں کی جو آمدنی ہوگی وہ غلاف کعبہ پر استعمال ہوگی اس کی تیاری میں۔ سن 750 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد مصر میں ترکیوں نے جا کے قبضہ کر لیا۔ یہ دنیا ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ تو جب مصر پر ترکیوں نے قبضہ کیا تو کہا کہ اچھا انہوں نے 7 گاؤں وقف کیے تھے، 7 گاؤں ہم اور اس کے ساتھ میں لگا رہے ہیں، اب 14 گاؤں کی آمدنی یہ بیت اللہ پر ڈالے جانے والے غلاف کعبہ کے مصارف میں اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ 1928 میں پھر مصر سے غلاف نہیں آیا۔ پھر خوشخبری سنیے، یہ 1928 کی بات بتا رہا ہوں۔ عرب میں اور مصر میں کچھ اختلاف ہو گیا تھا، انہوں نے اچانک مصریوں نے کہا کہ اس سال ہم غلاف نہیں بھیجیں گے، چنانچہ آپ کے امرتسر سے 2 علماء کی نگرانی میں مولانا داؤد غزنوی اور مولانا اسماعیل غزنوی، ان کے ذریعہ سے وہ غلاف تیار ہو کے پھر آپ کے ہندوستان سے وہاں پہنچا۔ یہ آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ 1346 ہجری میں مکہ المکرمہ میں پہلی بار غلاف تیار ہوا۔ اجیاد محلہ سنا ہے؟ اجیاد، جتنے لوگ جاتے ہیں سب کو معلوم ہے کہ اجیاد کا علاقہ ہے، مصفرہ سے ملا ہوا۔ اجیاد کے محلے میں پہلی فیکٹری لگی ہے کسوت الکعبہ کی۔ غلاف کعبہ کو تیار کرنے کے لیے 1346 ہجری میں پہلی بار اجیاد محلے میں کارخانہ لگا، اور اس کے بعد 1397 ہجری میں اس کو مکہ المکرمہ کے دوسرے محلے میں منتقل کیا گیا، اس کا نام ہے ام الجود۔ اس کے اندر موجودہ فیکٹری ہے مصنع کسوت الکعبۃ الشریفہ، یہ ام الجود محلے میں اس وقت موجود ہے، اور اب اسی میں پورا غلاف تیار ہوتا ہے۔ اسی فیکٹری میں 675 کلو گرام ریشم کا کپڑا بیت اللہ کے غلاف میں لگتا ہے۔
کتنا وزن ہوتا ہے اس کا؟ 675 کلو گرام. 220 کلو گرام سونا بھی اس کے تار یہ استعمال ہوتے ہیں آیتوں کو لکھنے میں اور اس میں جتنی چیزیں لکھی ہوتی ہیں. اور 24 سے 25 ملین ریال، 24 سے 25 ملین ریال تک اس کے اوپر خرچ آتا ہے. یہ چند باتیں میں نے بڑے اختصار کے ساتھ تاریخ غلاف کعبہ کے حوالے سے عرض کر دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.